تیسرا ہے ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کریں جن کے ہاں اوقات کی اہمیت اور زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ ہے، اور بری صحبت سے بچیں جو تضییع اوقات کا بڑا سبب ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی زندگی میں اچھے دوست کو اپنا ساتھی بنائیں جو صوم و صلات کا پابند ہو، نماز روزے کا پابند ہو، نیک کام کرنے کا پابند ہو۔ جب آپ اچھے آدمیوں کی صحبت اختیار کریں گے تو یقیناً آپ اچھا بنیں گے۔ آپ نیک آدمیوں کو اپنا دوست بنائیں گے، یقیناً آپ اس کے ساتھ نیک بنیں گے۔ لیکن اگر آپ برے آدمی کی صحبت میں رہیں گے تو آپ برے بنیں گے۔ مثال کے طور پر میرے بھائیوں، آپ سگریٹ نہیں پیتے ہیں، جس آدمی کو آپ نے دوست بنایا ہے، جس آدمی کو آپ نے ساتھی بنایا ہے، وہ سگریٹ پینے والا ہے، وہ تمباکو کھانے والا ہے، اگرچہ آپ سگریٹ نہیں پیتے ہیں، آپ کا دوست کھاتا اور پیتا ہے سگریٹ، یقیناً کچھ دنوں کے بعد آپ بھی اسی کے زمرے میں آ جائیں گے۔ آپ بھی سگریٹ پینے لگیں گے، آپ بھی تمباکو کھانے لگیں گے، آپ بھی گل گٹکا کھانے لگیں گے۔ کیوں؟ دوست کی صحبت کی وجہ سے میرے بھائیوں۔ آئیے میں آپ کو ایک بہترین مثال دیتا ہوں، سنتے چلیے اس مثال کو۔ اگر آپ نائی کے دکان پہ جائیں، حلاق کی دکان پہ 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، اگرچہ آپ کو بال نہیں کٹانی ہے لیکن آپ بیٹھ جائیں، بال نہ بھی کٹائیں، جب آئیں گے نکل کے 10-15 بال آپ کے کپڑے میں لپٹ جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ 10-15 بال آپ کے کپڑے میں لپٹ کر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک خوشبو عطر فروش کی دکان میں آپ جائیں جو خوشبو اور پرفیوم بیچتا ہے، آپ خوشبو نہ بھی لیں لیکن جب نکلیں گے تو آپ کے جسم سے خوشبو آئے گی، ہے نا؟ ایک حداد لوہار کی دکان پہ آپ چلے جائیں، آپ کو اگرچہ کچھ نہیں بنوانا ہے لیکن جب آپ نکلیں گے تو اس کی چنگاری سے کہیں نہ کہیں کپڑے میں سوراخ ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے اچھے آدمیوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی اور برے آدمیوں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی۔ تو اپنی زندگی میں اچھے آدمیوں کی صحبت کو اختیار کریں میرے بھائیوں۔ کیا ہے؟ اچھے آدمیوں کی صحبت اختیار کرنے سے آدمی اچھا بن جاتا ہے۔ یہ رہا میرا دوسرا پوائنٹ۔ اور تیسرا پوائنٹ، آپ چوتھا پوائنٹ سنیے میرے بھائیوں، اسلاف کی سیرت بھی پڑھنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے گئے ہیں، اس کی زندگی میں ادب، سلیقہ، شعور حیات پیدا ہوگا ان کی پڑھنے سے میرے بھائیوں۔ آپ پڑھیں اور انشاءاللہ ان کی زندگیاں جس طریقے سے گزری ہیں میرے بھائیوں، آپ کی زندگی اسی طریقے سے ہے نا، انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، ادب، سلیقہ، شعور اور وقت کی قدر کر کے، تو انشاءاللہ اچھے لوگوں کی سیرت پڑھنی چاہیے ہمیں۔ نمبر 5، بیماری سے پہلے جو صحت ملی ہے اور موت سے پہلے جو زندگی نصیب ہوئی ہے اسے قیمتی سرمایہ سمجھ کر اچھے کام میں صرف کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے ہیں، کیا؟ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی پیاری حدیث میرے بھائیوں۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، صحیح بخاری میں ہے، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، ہے نا؟ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے، مطلب یہ ہے کہ موت اور بیماری سے پہلے شام کے وقت جو کام ہو اسی وقت کر لو، صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح کے وقت جو کام آئے اسی وقت کر لو، شام کا انتظار نہ کرو۔ ممکن ہے اذا جاء اجلہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آتی ہے تو نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتی ہے۔ آدمی شام کیا پتہ نہیں صبح ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، آدمی صبح کیا ہے پتہ نہیں شام ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ہمیں ہر وقت اپنے اعمال کو درست رکھنی چاہیے، اپنے اعمال کو ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہیے۔ نمبر 6 پوائنٹ، آدمی اپنا وقت کیوں ضائع کرتا ہے؟ آدمی اپنا وقت کیوں ضائع کرتا ہے؟ اسے زندگی کا اصل مقصد پتہ نہیں ہوگا، اصل مقصد پتہ نہیں ہوگا، یا اس میں ایمان کی حرارت اور فکر آخرت نہ پید ہوگی، یا گناہ کی طرف مائل ہوگا، یا دنیا طلبی میں منہمک ہوگا، یا دنیا کو سب کچھ اس نے سمجھ لیا ہوگا، یہ عیش کرنے اور کھیل کود کرنے کی جگہ ہے، یا بری صحبت کا اثر ہوگا، یا نفس اور شیطان کا اس پر غلبہ ہوگا۔ ایسے حالات میں ہمارے لیے معاون امور ہے میرے بھائیوں۔ معاون امور کیا ہے ایسے حالات میں؟ نمبر 1، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ زندگی کا اصل مقصد
اللہ اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق چلنا ہے۔ کھانا پینا محض زندگی کی ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ کھانا پینا محض زندگی کی ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ اس لیے دل میں دنیا طلبی کی محبت نہیں، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ کیا ہے؟ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ایک لمحے کا حساب کرے گا، کرے گا نہیں کرے گا؟ ایک ایک پل کا محاسبہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے۔ خود اپنے عملوں کا محاسبہ کر لو میرے بھائیوں۔ اور دوسرا چیز، موت کو کثرت سے یاد کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ موت کی فکر سے ایمان میں قوت حرارت پیدا ہوگی، دل سے معصیت اور دنیا طلبی کا خیال دور ہوگا، ہے نا، اور اعمال صالحہ کی رغبت ہوگی۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے ہمیں، ہے نا، تب آدمی کو آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ ہمیں مر کے جانا ہے، جس طریقے سے، ہے نا، آدمی کو دفن کرتے ہوئے دیکھتے ہو نا، ہمیں بھی اس طریقے سے ایک دن جانا ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی ہاتھ خالی آیا ہے، ہاتھ خالی جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ انسان دنیا میں ہاتھ خالی آیا ہے، ہاتھ خالی جائے گا، نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اپنے اعمال کا محاسبہ صاف ستھرا رکھو، کب جانا پڑ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ہمیشہ موت کو یاد کرو، ہمیشہ موت کو یاد کرو میرے بھائیوں۔ نمبر 3، موت کی اس گھڑی اور سختی کو یاد کریں جب روح نکل رہی ہوتی ہے۔ پاس میں سارے اہل و عیال، بیوی، بچے، ماں باپ، عزیز رشتہ دار سب کچھ ہوتے ہیں، مگر نہ کوئی موت کی سختی کو کم کر سکتا ہے اور نہ ہی موت کو ٹال سکتا ہے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا جب منظر ہوگا میرے بھائیوں، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ہے نا، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا۔ اس لیے اس گھڑی کو یاد رکھیں، یہ سارے کے سارے جمع ہیں، ماں باپ بہن بیوی سب کچھ ہیں، لیکن موت کو روک سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ڈاکٹر سدھارے کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ آ گیا، کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ جس طرح موت کے وقت اہل و عیال، مال و دولت کچھ کام نہیں آتے، اسی طرح آخرت میں اپنے عمل کے سوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ جو تم اس دنیا میں کرے ہو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو تم نے اس دنیا کے اندر ذرہ برابر نیکی کی ہے، قیامت کے دن پاؤ۔ جو ذرہ برابر برائی، جو برائی تم نے کی ہے، اس کا بھی مزہ تم چکو گے۔ اس لیے صرف تمہارا عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔ آدمی جب اس دنیا سے مر کے جاتا ہے نا، سب جاتے ہیں، اعزاء اقارب دوست احباب رشتہ دار سب جاتے ہیں، لیکن قبر سے، قبرستان سے سب واپس آ جاتے ہیں دفن کر کے۔ اب وہاں تمہارا حساب کتاب، تمہارا وہاں تمہارے ساتھ، دنیا میں تمہارے ماں باپ کتنے عزیز کیوں نہ رہے ہوں، تمہاری بیوی بچے کتنے عزیز کیوں نہ رہے ہوں، کوئی جائے گا حساب دینے؟ اس لیے تمہیں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، تم نے یہ پیسے کہاں سے کمائے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، حق حلال کی روزی کمانی چاہیے، حق حلال کی روزی اپنے بچوں کو کھلانی چاہیے۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن قبر کے اندر تم سے حساب لیا جائے گا، تم سے کتاب لیا جائے گا، تمہارے بیوی سے نہیں، تمہارے ماں سے نہیں، تمہارے بہن سے نہیں، تمہارے بچوں سے نہیں، تم سے حساب لیا جائے گا، تم نے یہ پیسے کہاں سے لائے۔ لیکن آج اس کی فکر نہیں ہے، جیب میں آئے کیسا بھی ہو آنے دو، فکر نہیں ہے کہاں سے آیا، حلال ہے کہ حرام۔ میرے بھائیوں، بڑی سخت وعید آئی ہے، اسی لیے ہمیں جائز طریقے سے پیسے کمانے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آئیے میں آپ کو بتاتے چلوں، من اشترى ثوبا بعشر دراہم وفیہ درہم حرام لم يقبل اللہ صلاۃ ما دام علیہ۔
جس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا، چاہے وہ قمیص ہو چاہے شرٹ ہو، کوئی بھی ہو، جس نے من اشترى ثوبا، جس نے 10 بعشر دراہم وفیہ درہم حرام لم يقبل اللہ صلاۃ ما دام علیہ، جس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا ہے نا، اس میں سے 1 درہم حرام کا ہے، 9 درہم حلال ہے۔ کتنا؟ مثال کے طور پر 10 ریال کا آپ نے کپڑا خریدا، اس میں سے 9 ریال حلال ہے، 1 ریال حرام ہے۔ جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر باقی رہے گا، لم يقبل اللہ صلاۃ ما دام علیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا۔ سوچو کتنی سخت وعید ہے، کسی مولوی کا فرمان نہیں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سمجھ رہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اچھے عمل کرنی چاہیے، حق حلال کی روزی کمانی چاہیے۔ حق حلال کی روزی کمانے کے بہت سارے طریقے، بہت سارے ذرائع ہیں میرے بھائیوں۔ رابعاً، چوتھی چیز، قبرستان کی زیارت کریں تاکہ فکر آخرت پیدا ہو، آخرت کی تیاری کا خیال دل میں آ سکے اور آنے والی زندگی کے لیے توشہ اکٹھا کریں۔ پانچویں چیز، قبر کی منزل سے لے کر میدان حشر تک اکیلے پن کا احساس کریں۔ قبر کی منزل سے لے کر میدان حشر تک اکیلے پن کا احساس کریں۔ آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا میرے بھائیو، ہے نا؟ نہ مرتے وقت کوئی ساتھ دیا، نہ مر کر کوئی دوسرا ہماری قبر میں ساتھ دینے کے لیے آیا، اور آخرت میں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کوئی پرسان حال نہ ہوگا میرے بھائیو۔ ہم جس کے لیے مر رہے ہیں نا، بڑے عزیز ہیں دنیا میں، بڑے عزیز ہیں۔ یہ پیسہ ہے تمہارے پاس تو سب عزیز ہیں، پیسہ نہیں تو کوئی عزیز نہیں ہے۔ پیسہ ہے تو سب عزیز ہیں، سب بڑے پیار محبت سے ملتے اور جلتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار ماں باپ بہن بھی۔ یہ پیسہ نہیں تو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا تمہارا حال۔ پیسے کو لوگ سلام کر رہے ہیں، اس لیے اپنے عمل کا محاسبہ کرو۔ سادساً، سب سے اہم معاون امر یہ ہے کہ ہمیں سدا اس وقت کو یاد کرنا چاہیے جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا اور ہم سے عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے میرے بھائیو، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناہ، حتی یسأل عن عمره فیما افناہ۔ صحیح ترمذی کی روایت، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پائیں نہیں ہٹیں گے۔ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، کسی بھی شخص کے اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں۔ کب تک؟ یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں ختم کی، ہے نا؟ اپنی عمر کہاں ختم کری؟ جب تک یہ سوال کا جواب نہیں دے لے جائے گا، اس کے دونوں قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ سوچو کتنی سخت وعید میرے بھائیوں۔ نمبر 7، اللہ نے قرآن میں اوقات کی قسم کھائی ہے، کہیں رات کی تو کہیں دن کی، کہیں فجر کی اور کہیں عصر کے وقت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اوقات کی اہمیت اور ان کی حفاظت کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے، وقت کی کتنی قدر ہے میرے بھائیو۔ اس لیے ہمیں اوقات کی افادیت کو جاننی چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور لایانی فالتو کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کھانا چاہیے میرے بھائیوں۔ نمبر 8، وقت کی تنظیم کاری، یعنی وقت کو جو ہے اپنا ایک جدول بنانی چاہیے، اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل، ہے نا؟ زندگی کا نہ صحیح پورے ایک دن کا بناؤ۔ ہم صبح سویرے اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد ناشتہ کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی اپنا جدول بناتا نہیں، تو آپ کی وقت جو ہے نا، آپ کی وقت بیکار نہیں گزرے گی۔ آدھا گھنٹہ دوست احباب سے بات کرنے کا، ہے نا؟ آپ اپنی زندگی شیڈول بناؤ، شیڈول جس میں اپنے وقت پر جو ہے سارے کام ہو جائیں گے، آپ کے گھر کے بھی کام ہو جائیں گے اور سماجی اور دینی سارے کام بہت سے خوبی انجام پائیں گے۔ کب؟ یہ جب آپ شیڈول بناؤ گے، تب لائحہ عمل بناؤ گے تب میرے بھائیوں، نہیں تو ایسے ہی سارا وقت گزر جائے گا، نہ عبادت میں ہوگی، ہے نا، نہ اپنا کام ہوگا، نہ اور بھی کچھ کام۔ بطور مثال بہت سے لوگ نماز یا تلاوت
یا دعا یا ذکر کے لیے بہانہ بناتے ہیں کہ دنیاوی کاموں سے فرصت نہیں مل پاتی ہے نا. یہ عذر لنگ ہے میرے بھائیوں. اپنی زندگی کو منظم نہیں کیا اس نے. آپ اپنے اوقات کو اس طرح ترتیب دیں کہ عبادت بھی مقررہ اوقات میں پابندی سے کریں اور دنیاوی معاملات اور زندگی بھی اچھے سے نبھا سکیں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنی زندگی کا شیڈول بناؤ گے تب ہوگا. سمجھ لیں؟ تب ہر کام وقت پر ہوگا. نہیں تو ایسے سارے کام بے ترتیب گزر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ مدرسے کے اندر، اسکول کے اندر بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے، آپ مثال کے طور پر 8 گھنٹہ پڑھائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جدول بنایا جاتا ہے. ہر گھنٹے کا 40 منٹ کا جدول بنایا جاتا ہے. اسی جدول کے حساب سے پوری پڑھائی چلتی ہے. ٹھیک ہے؟ ہمیں بھی اپنے ہر کام کے لیے جدول بنانی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس جدول کے حساب سے اگر آپ چلیں، مثال کے طور پر آپ 5 ٹائم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے نا، یہ 5 وقت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان 5 اوقات کے اندر اگر آپ یہ شیڈول بنا لو کہ ہم ہر نماز کے بعد، ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، ہم اس 20 منٹ کے اندر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. میرے بھائیوں، اگر آپ 1 صفحہ ہے نا یا 1-2 صفحہ ہے نا پڑھنے کے عادی ہو جائیں قرآن کریم، میرے بھائیوں پورے مہینے میں آپ کا 1 پارہ ختم ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پورے مہینے میں آپ کا 1 پارہ ختم ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ سوچو، ہے نا، اس طریقے سے سوچو. اگر بہت زیادہ نہ صحیح تو پورے مہینے میں 1 پارہ اگر آپ کا ختم ہو تو بھی آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا، ہے نا. 1 حرف پر 10 نیکی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے الف لام میم، یہ کتنا ہے؟ 3 حرف ہے. الف حرف، لام حرف، میم حرف. گویا جس نے 3 حرف پڑھا اس کے نام اعمال کے اندر 30 نیکی گئی، ہے نا. جس نے 3 حرف پڑھا الف لام میم، اس کے نام اعمال کے اندر کتنی نیکی گئی؟ 30 نیکی. اب آپ اندازہ کرو کہ 1 صفحہ پڑھ رہے ہو یا 1 ورق پڑھ رہے ہو تو کتنا اجر و ثواب ہے نا. جبکہ میرے بھائیوں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن کریم کی تلاوت کرو، یہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بن کر کے کھڑا ہوگا. آپ اکیلے ہو تو ڈر لگتا ہے، 2 آدمی ہو تو ڈر نہیں لگتا ہے نا. یہ قرآن کل قیامت کے جب آپ تنہا رہو گے آپ کے لیے سفارشی بن کر کے کھڑا ہوگا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن کریم کی تلاوت کرو میرے بھائیوں. یہ قرآن کل قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بن کر کے آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. اے اللہ، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے یہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. سارے لوگ جب مشغول تھے، مصروف تھے، یہ بندہ سارے کام کو چھوڑ کر کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اہمیت دیں، زیادہ سے زیادہ اجر اور خیر کا کام اپنی زندگی میں عمل صالح کرنے کا جو ہے توفیق مانگے اللہ رب العالمین سے. سال نو اور آخری پیغام، یہ جو نیا سال چل رہا ہے، نئے سال کی آمد پہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں. انہیں یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کے 1 بہار مکمل کر لی. انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کے 1 بہار مکمل کر لی اور ہماری عمر میں 1 سال اضافہ ہو گیا. اب ہم 1 سال بڑے ہو گئے. جنم دن منانے کے پیچھے بھی یہی عامل کار فرما ہے نا. لوگ برتھ ڈے، جنم دن مناتے ہیں، ہے نا. یہاں تک کہ لوگ اس قدر چلے گئے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا اور وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں ہے، وہ عمل ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے، اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل ریجیکٹ ہے، وہ عمل غیر مقبول ہے. میرے بھائیوں، کیوں لوگ احتفال میں مولد النبوی مناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی احتفال منایا؟ ابو بکر نے منایا، عمر نے منایا، عثمان نے منایا، کسی نے نہیں. میرے بھائیوں، یہ جنوب ایشیا کے لوگ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ ہی زیادہ سمجھ گئے اسلام. تو یہیں سے جو ہے میرے بھائیوں لوگ جنم دن منانے لگے اور یہیں سے احتفال منانا شروع کر دیا. ہم 1 سال بڑے ہو گئے، جنم دن منانے کے پیچھے بھی ہمارا یہی حال ہے. ایسا سوچنے اور احساس کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے،
جن کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، اس لیے ایسے لوگ دنیا میں وافر مقدار میں مال کمانے، نفس کو عارضی لذت و سرور پہنچانے میں اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں، اپنی محنت کو لگاتے ہیں، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ یہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے مال و دولت سمیٹنے کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس کے پیچھے یہ کار فرما ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ دنیاوی زندگی محدود اور مختصر ہے، جو کہ تقریباً 60 سال 65 سال 70، وہ بھی پتہ نہیں، 18-20 سال، موت کی گھڑی کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، لیکن ایک اندازے کے حساب سے 70 سال کے درمیان اگر کوئی 1 سال بڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، یعنی وہ 1 سال زیادہ زندہ رہتا، اب 1 سال کم ہی زندہ رہے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ نئے سال کی آمد سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم 1 سال مزید موت سے قریب ہو گئے۔ نئے سال کی آمد سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہماری زندگی میں ہم 1 سال بڑھے نہیں، بلکہ ہم 1 سال موت سے زیادہ قریب ہو گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ کس قدر حیرانی کی بات ہے کہ آدمی کی زندگی کا 1 سال ختم ہو رہا ہے اور موت سے 1 سال قریب ہو رہا ہے، پھر بھی نئے سال کا جشن منا رہا ہے، اپنی موت کا نئے سال کا جشن منا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اپنی موت کا جشن منا رہا ہے؟ کس قدر بیوقوف ہے وہ شخص جو اپنی موت کا جشن مناتا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، بلا آزمائش کی جگہ جشن منانا کسی کو زیب دیتا ہے؟ یہاں تو روتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، ہے نا، اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو دیا ہے میرے بھائیوں، ہے نا، یہ جو زندگی دی ہے، ہمیں اس زندگی کو زیادہ سے زیادہ کار خیر اعمال صالحہ کے اندر گزارنی چاہیے۔ آپ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر فرمان سنیں تو آپ زیادہ روئیں گے میرے بھائیوں، ہے نا، زیادہ ہنسیں گے نہیں، زیادہ روئیں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ جو کچھ میں جانتا ہوں، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ جو کچھ اللہ کے نبی کو معلوم تھا اگر تم کو معلوم ہوتا، ہے نا، تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ اب سے نئے سال کا جشن نہیں منائیں گے، بلکہ سال نو کی آمد پر اپنے نفس اور اعمال کا محاسبہ کریں گے اور سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ مستقل طور پر اعمال صالحہ انجام دینے کا پختہ عزم کریں گے میرے بھائیوں، ہے نا۔ پچھلے سال ہم نے جس طریقے سے بے ترتیب زندگی گزاری ہے، انشاءاللہ یہ سال ہم، ہے نا، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ منظم طریقے سے، ہے نا، اعمال صالحہ کہ جدول بنا کر کے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اگر ہم نے پچھلے سال میں صوم و صلات کی پابندی کم رہی ہے تو اللہ رب العالمین سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں رہی ہیں اللہ رب العالمین تو معاف فرما۔ اللہ ہمارے وہ بھائی جو 5 وقتہ نماز پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، سستی اور تساہلی کرتے ہیں، الہ العالمین تو انہیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک چیز بتاتے چلوں، جو مسلمان، ہے نا، جو مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد جو مسلمان 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد جو مسلمان 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی خیر، کوئی بھلائی موجود نہیں ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلق اللہ للعبادہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کتنا بھی کوئی اہم کام کیوں نہ ہو، ہمیں اسے چھوڑنی چاہیے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، سارے کام چھوڑ دو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا۔ حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف ہمیں فوراً مؤذن کے کلمات کی طرف لبیک کہنی چاہیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اسی لیے پیدا کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وہ بھائی جو بے نمازی ہیں، رب العالمین تو انہیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں، رب العالمین تو انہیں حق حلال کی روزی نصیب فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب العالمین اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔
ہمارے وہ مسلمان ماں اور بہن بھائی جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، رب العالمین ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما اور کروڑ کروڑ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاص طور سے اس مملکت توحید کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور یہاں کے ولاۃ امور ذمہ داروں کو رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چند نصیحتی کلمات ہمارے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آج کے اس مجلس میں جو باتیں ہم نے سنی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔